3 دن بعد کی بات ہے۔ ہاشم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ خان بابا اور شہریار کے ساتھ خان ولا لوٹ آیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو تو باقی سب اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہال کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ہاشم کے زخم اب کافی بہتر تھے۔ وہ خود چل کر آیا تھا اور ڈاکٹر نے اسے باقاعدہ میڈیسن لیتے رہنے کا کہا تھا تاکہ اس کے زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو سکیں۔ جانتوں سے صحیح سلامت دیکھ کر اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ نازلی، نور، آبی اور داور سب اس سے ملے تھے اور سبھی کے چہروں پر خوشی ہی خوشی تھی۔ چھوٹی پٹھانی نے آگے بڑھ کر پھولوں کا خوبصورت سا گلدستہ ہاشم کو دیا اور کہا، شکر ہے صاحب کہ آپ آ گئے، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ اداسی سے بولی تو ہاشم نے کہا، چلو اب اداسی چھوڑو، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ اس کی بات پر چھوٹی پٹھانی مسکرانے لگی اور پھر وہ سبھی ہال میں بیٹھ گئے۔ نازلی تو سب سے نظریں بچا کر کتنی بار اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ خان بابا اور شہریار سے باتوں میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر نازلی کا خون بڑھ رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ ایک تو وہ ویسے ہی جان لے لیتا تھا اور آج تو اس نے بلیک شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب کوئی دل کو سنبھالتا بھی تو کیسے ہے؟ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تمہارے ہیں، چھپ کر نہیں بلکہ سر عام دیکھو نے۔ ابھی نے اس کی حرکتیں نوٹ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو نازلی کے گال دہک اٹھے اور بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اب بس بھی کرو، ہم سے تو مت چھپاؤ یار۔ نور نے آنکھ مار کر کہا تو اس کی بات پر نازلی ہنسنے لگی۔ سب کے سامنے تو چپ کر کے بیٹھو تم لوگ۔ ایک طرف بیٹھے داور نے آہستہ آواز میں کہا تو آبی نے اسے کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم بولیں گے۔ اچھا پھر مجھے بھی اپنی باتوں میں شامل کرو۔ وہ مزے سے بولا، کچھ تو شرم کرو داور، بہنوں کی باتوں میں بھائی شامل نہیں ہوا کرتے۔ نور نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو پھر تم لوگ میری باتوں میں شامل ہو جاؤ نا۔ تمہاری کون سی بات؟ آبی نے مشکوک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، میری بات صرف نور کو معلوم ہے۔ داور شوخی سے نور کو دیکھنے لگا جبکہ نازلی اور آبی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نازلی، یہ جو داور ہے نا وہ دراصل، نور یہ کہہ کر شرارت سے داور کو دیکھنے لگی جس کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ ہاں نور بولو، کیا ہوا داور کو؟ نازلی نے بھی تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لیلا ہے نا، وہ داور کو بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ نور ایک دم بول گئی۔ نازلی اور آبی کا منہ حیرت سے کھل گیا جبکہ داور سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ جتنا بھی شوخ و شرارتی ہوتا پر اس بات پر تھوڑی جھجک، تھوڑی شرم آنی تو بنتی تھی نا۔ کیا واقعی؟ نازلی نے سنجیدگی سے پوچھا تو داور نے سر جھکائے جواب دیا، جی ہاں۔ نازلی کی آواز سے اسے لگا کہ نازلی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں کیسے یقین کروں داور؟ میں سچی کہتا ہوں نازلی، میں کوئی فلرٹ نہیں کرا، میں اسے شادی کروں گا۔ ایک بار جو شخص دل میں بس جائے پھر صرف وہی آپ کی زندگی میں آنا چاہیے اور دوسرا کوئی نہیں۔ داور سنجیدگی سے بولا اور اس وقت اس کی سنجیدگی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے انداز میں ہاشم کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب بھی سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ نازلی نے آبی اور نور کو دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکا اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے یار، آبی نے نازلی کے کان میں کہا۔ ہاں تو محبت میں سنجیدگی ضروری ہے، اس میں مذاق بالکل نہیں چلتا، نور نے بھی سمجھداری سے کہا۔ تو نازلی نے ان دونوں سے پوچھا، پھر کیا خیال ہے، اسے پاس کر دوں اپنی بہن کے لیے؟ ایسے کیسے، تھوڑا صدا کر، آبی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو نازلی نے اسے پکارا، داور بات سنو۔ جی بھابھی بتائیں، داور نے نظر اٹھا کر پوچھا۔ دیکھو ذرا نور، اس نے کہا تھا کہ یہ نازلی کو نام سے پکارے گا اور اب اتنی شرافت سے بھابھی کہہ رہا ہے۔ آبی نے شرارت سے نور کو دیکھ کر کہا تو آبی کی مسکراہٹ داور کو اور تپا گئی۔ تم تو اپنی چونچ بند رکھو، میری مرضی جو میں کہوں، وہ جھنجھلا کر بولا تو نازلی کی خاموشی سے اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ دیکھ لو نازلی، تم ایسے لڑکے کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو کہ جو ہر بات پر ایسے جواب دیتا ہو، آبی نے داور کو دیکھ کر تپانے والے انداز میں کہا۔ داور نے آبی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر نازلی کو دیکھ کر بولا، بھابھی میں سچ میں ایک شریف اور معصوم لڑکا ہوں، آپ سچ جانتی ہیں نا، آپ چاہیں تو لالا سے پوچھ لیں۔ اس نے ہاشم کی طرف اشارہ کر کے بڑی معصومی سے کہا تو اس کے انداز پر وہ تینوں ہنسنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے تو ہاں ہے، پر آخری فیصلہ میری آنی کا ہی ہوگا، نازلی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔
ان کی بات سن کر داور خوش ہوا اور بولا، آپ انہیں منا تو سکتی ہے نا تھوڑی بہت میری تعریفیں کر کے کہ میں کتنا اچھا ہوں؟ نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولتی۔ ناظری کے لہجے میں شوخی اتری۔ بھابھی تو کیا میں اچھا نہیں ہوں کیا؟ اچھا تم ٹھیک ہو، میں اپنا موڈ ٹھیک کروں، میں آنی سے ضرور بات کروں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو داور کا چہرہ کھل اٹھا۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، بالکل لالا جیسی، اور آپ دونوں کی جوڑی تو پرفیکٹ میچ ہے، داور نے نرمی سے کہا تو نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا اور تبھی اس کی نظر دور بیٹھے ہاشم کی طرف گئی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظریں ملی تو نازلی کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ نظریں پھیر گئی اور اس کی اس ادا سے ہاشم کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکان پھیلی تھی۔ تبھی شہریار نے کوئی بات کی تو اس کی طرف مڑ گیا۔ باتوں کے بعد سب نے مل کر لنچ کیا، پھر ہاشم آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا اور باقی سب پھر سے محفل جما کر بیٹھ گئے۔ شام کے وقت سیماب لوگ وہاں ہاشم سے ملنے آئے تھے۔ لیلا، زیب، زارا، نوری، اسد بھائی اور آج تو احد بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سبھی لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ ہاشم ابھی سو رہا تھا، اس لیے اسے کسی نے جگایا نہیں تھا۔ ام جان اور خان بابا سیماب اور اسد سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ احد اور شہریار ایک طرف بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیوں کا گروپ تھوڑے فاصلے پر تھا اور داور صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ ایک طرف لان میں چھوٹی پٹھانی نوری، زیب اور زارا کے ساتھ کھیلے میں مصروف تھی۔ داور لڑکیوں کے بیچ بیٹھا تھا اور اس کے وہاں بیٹھنے پر لیلا بے چین سی تھی، کیونکہ وہ باتوں کے دوران تھوڑی ہی دیر بعد اسے ضرور دیکھ لیتا اور یہ بات لیلا کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، تبھی سیماب اٹھ کھڑی ہوئی کہ جانے سے پہلے وہ ہاشم کو دیکھ لے۔ آنی آپ آج میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ نازلی انہیں کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہوئی اور لیلا جو داور سے بچنا چاہ رہی تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی ہاشم بھائی کو دیکھنا ہے، اس نے جلدی سے کہا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ ہاں میں بھی دیکھ لیتا ہوں لالا کو، دوپہر سے نہیں دیکھا ابھی تک، داور بھی شوخی سے کہتا اٹھ کر ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو لیلا کا منہ بن گیا، جبکہ داور کے مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نازلی نے داور کو وارن انداز میں دیکھا کہ یہی بیٹھے رہو، پر وہ کہاں سننے والا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ وہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ آبی اور نور اس کی حرکت پر ہنس رہی تھی۔ شہریار کی کال آنے لگی تو وہ احد سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو کر فون پر بات کرنے لگا۔ احد نے نظریں اٹھا کر آبی کو دیکھا جو اس وقت اسے اگنور کرتی نور سے باتیں کر رہی تھی۔ یار وہ دیکھو، احد بھائی کی نظریں تم پر ہی ہیں، نور نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو آبی نے کہا میں کیا کروں؟ نور نے افسوس سے احد کو دیکھا جو آبی کے اس انداز پر تھوڑا اداس ہو گیا تھا۔ نازلی نے داور سے سیماب کو ہاشم کے روم میں لے جانے کا کہا، جبکہ وہ خود کچن کی طرف بڑھی کہ ہاشم کے لیے جوس بنا لے۔ لیلا بھی اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف ہاشم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اسے ابھی تابین کا میسج ملا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے شادی کرنے والی تھی، پر اس کا دولہا ہی بھاگ گیا، اس لیے اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جا رہی ہے۔ وہ آخری بار ہاشم سے اپنے کیے گئے معافی مانگ رہی تھی اور اس کا میسج پڑھ کر ہاشم نے جلدی سے اصفی کو میسج کر کے ساری بات بتا دی۔ اصفن نے ہاشم سے اپنی محبت چھپا رہا تھا۔ پہلے تو ہاشم بھی اس بات سے انجان تھا کہ اصفی تابین سے محبت کرتا ہے، پر جب نازلی اور اصفن اس بارے میں بات کر رہے تھے تو اسے بھی سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اسے خود پر افسوس بھی ہوا کہ وہ اپنے دوست کے دل کی بات کو جان نہ سکا۔ خیر اس لیے ابھی اس نے اصفی کو میسج کیا تھا کہ تابین یہاں سے جا رہی ہے اور وہ اسے روک لے، اسے کہیں جانے نہ دے، باندھ لے اسے محبت کی ڈور سے۔ داور سیماب کے ساتھ ہاشم کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ کھلنے پر ہاشم نے چونک کر سب کو دیکھا۔ سیماب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر سیماب کو سلام دیا۔ وہ جواب دے کر ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور داور انہیں چھوڑ کر الٹے قدم کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جی تو کیسے ہیں مسٹر خان اب آپ؟ سیماب نے مسکرا کر ہاشم سے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل پرفیکٹ، ہاشم نے بھی خوشگوار انداز میں جواب دیا۔ ماشاءاللہ، ویسے بہت جلدی ریکور کریں آپ، سیماب نے نرمی سے کہا اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ہاشم انہیں حسن افندی کے مطالبے کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ساری بات انہیں بتا رہا تھا، جبکہ نازلی دروازے کے اس پار بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں جوس کے 2 گلاس رکھے تھے اور وہ ہاشم کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ اسے طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ کہتا تھا نا کہ وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ کیوں مان گیا تھا؟
وہ بتا رہا تھا کہ اب حسن افندی مان گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، پر نازلی کا دماغ تو بس ایک ہی بات میں اٹک گیا تھا کہ ہاشم اسے طلاق دینے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ نازلی واپس کچن میں گئی تو لیلا اکیلی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ تبھی داور جن کی طرح وہاں حاضر ہوا اور لیلا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، جسے داور نے جھک کر بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ ارے آپ تو بہت ڈرپوک ہیں، داور نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جنوں سے تو ہر کوئی ڈرے گا، اور میرا ڈرنا کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے، لیلا نے غصے سے جواب دیا۔ اف، اتنی چھوٹی سی تو ہو اور غصہ کتنا کرتی ہو تم، داور نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہٹے میرے سامنے سے، مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ لیلا نے تب کر سر جھٹکا اور اس کے اس ادا پر داول کا دل دھڑک اٹھا۔ لیلا دروازے کی طرف بڑھی تو اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑی نازلی پر پڑی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ ابھی تک اندر نہیں گئی کیا؟ اس نے نازلی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک اٹھی۔ ہاں وہ میں دراصل دروازہ نہیں کھول پائی، تم کھول دو نا، اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ہاشم کی باتیں سن کر اس کا گلابی رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ لیلا نے دروازہ کھولا تو وہ ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ہاشم اور سیباب نے اسے دیکھا اور دونوں نے اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم نوٹ کیے تھے۔ لیلا آگے بڑھ کر ہاشم سے ملنے لگی، اس کی طبیعت کو پوچھ رہی تھی۔ وہ لیلا کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، پر اس کی نظریں صرف نازلی پر تھی، جس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ٹرے ٹیبل پر رکھی، پھر ایک گلاس سیماب کو دیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم نے گلاس تھام لیا تو نازلی جلدی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیلا بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ان کے جاتے ہی سیماب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر کہا، پتہ ہے اس سے سب کچھ سن لیا۔ جانتا ہوں میں۔ ہاشم نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب محبت سے اپنی بات سمجھا لینا اسے، تھوڑا ناراض ہوگی پر وہ مان جائے گی۔ سیماب نے جوس پیتے ہوئے کہا، چلے آپ فکر مت کریں، منا لوں گا میں اپنی محترمہ کو۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ ہاشم نے لان میں آ کر نازلی کو دیکھا جو سنجیدہ سی سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سب سے ملا۔ آہت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ وہ سیماب کا دیور ہے تو ہاشم کو پتہ چلا کہ نور اور شہریار کے ولیمے پر نازلی کیوں آہت سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے تب تو بڑی آگ لگی تھی، مگر ابھی سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ نور نے آگے ہو کر نازلی کے کان میں سرگوشی کی اور پھر آبی کا ہاتھ تھام کر آگے کی طرف بڑھی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، ٹیرس پر۔ نور بنا کوئی جواب دیتی اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مگر کیوں؟ ٹیرس پر کون سا خزانہ رکھا ہے؟ آبی نے تب کر پوچھا تھا، کیونکہ پہلے ہی آہت کی موجودگی کی وجہ سے وہ غصہ تھی۔ اس نے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنے بھائی اور بھابھی کو بھیجے گا، اور آبی تب سے ہر دن اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر وہ نہ آئے اور نہ ہی پھر آہت اسے دوبارہ کہیں نظر آیا تھا۔ اس بات پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی نظروں میں آہت دھوکے باز تھا۔ اس نے صرف آبی کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ اسے آہت سے چڑ ہونے لگی، اور شاید اپنے آپ سے بھی، کیونکہ وہ بھی تو اس سے محبت کرنے لگی تھی، پر وہ اپنی محبت کو نبھا نہ سکا تھا۔ وہ دونوں ٹیرس پر پہنچی۔ نور اسے آہت سے ملانا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک بار بات کر کے غلط فہمی کو دور کر لے۔ اس نے نازلی سے بھی بات کر لی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ آہت کو لے کر اوپر آئے۔ چھوڑو میرا ہاتھ نور، کیا مصیبت ہے یار؟ آبی نے اپنا ہاتھ چھڑایا تو نور نے سے پوچھا، پھر تم مجھے بتاؤ، تم اس طرح کیوں بیہیو کرے ہو آہت بھائی کے ساتھ؟ میری مرضی جو میں کروں۔ ہاں، آبی نے تب کر کہا، دیکھو ابھی مجھے معلوم ہے کہ تم ان سے ناراض ہو، پر ایک بار بات تو کر لو، ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا وجہ تھی جو وہ تم سے بات کر کے بھی اپنے بھائی بھابھی کو لے کر ہمارے ہاں نہیں آ سکے۔ نور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے کہا نا مجھے کوئی بات نہیں کرنی ان سے نور۔ ابھی بس ایک بار پلیز، نور نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو نور، میں نے کتنا انتظار کیا تھا ان کا، پر نہیں آئے وہ۔ اس نے اپنی پلکیں جھپ کر نمی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، اور اب مجھے بھی ان کا انتظار نہیں، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر پلٹی تو سامنے ہی آہت کھڑا تھا اور اس کے پیچھے نازلی بھی تھی۔ آبی کے قدم وہیں تھم گئے۔ نور جلدی سے آگے بڑھی۔ آہت بھائی پلیز بات کلیئر کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر جھٹ سے نازلی کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گئی۔ نیچے پہنچ کر اس نے نازلی سے پوچھا، کیسے لائی ہو تم آہت بھائی کو سب کے بیچ سے نکال کر؟ یار ان کے کپڑوں پر جوس گرا کر میں نے کہا کہ آہت بھائی آپ آئیں، اسے صاف کر لیں ورنہ داغ رہ جائے گا، نازلی نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی تھی۔
کیا یہ سب ڈراموں سے سیکھا ہے؟ ہاں تو بالکل، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ پھر وہ دونوں لان میں آئی تو نور آگے بڑھنے لگی جبکہ نازلی نے اسے روکا۔ نور بات سنو۔ ہاں بولو۔ یار نور، تم شہریار بھائی سے اپنی ناراضگی اب ختم کر دو نا، نازلی نے آہستہ سے کہا تو نور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ نازلی میں کبھی بھی شہریار سے ناراض نہیں ہوئی، پر اب میں چاہتی ہوں کہ میں ناراض رہوں اور وہ مجھے منائے۔ جب مجھے لگا کہ مجھے مان جانا چاہیے میں ضرور مان جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور ہاں، تب تک کے لیے محترم کو ذرا تھوڑا تڑپنے بھی تو دو۔ اب کی بار اس نے ہنس کر کہا تو نازلی دور بیٹھے شہریار کو دیکھنے لگی جس کی نظریں نور کے چہرے پر تھی۔ وہ دیکھو ذرا، وہ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھنے دو، مجھے کیا ہے، نور نے آنکھ مار کر ہنستے ہوئے کہا۔ اف، بہت ظالم ہو تم نور۔ نازلی کو اس کی بات پر افسوس ہوا، مگر نور نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی ظالم بننا پڑتا ہے میری جان۔ یہ کہہ کر پھر نازلی کا ہاتھ تھام کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف آہت کو دیکھ کر آبی چہرہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں خاموشی سے کھڑے رہے، پھر آہت چل کر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور پھر بولا، اتنی بدگمان ہو گئی مجھ سے؟ اس کے لہجے میں اداسی ہی اداسی تھی۔ جی نہیں، میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ میں آپ سے بدگمان ہوتی پھروں۔ وہ سنجیدہ تھی پر اس کا لہجہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس سے بدگمان ہے، اس سے ناراض بھی ہے اور اس کی حرکت کی وجہ سے وہ دکھی بھی ہے۔ رشتے تو آپ کے تمام مجھ سے جڑنے ہیں آبی محترمہ۔ اس نے گردن پھیر کر اس ناراض لڑکی کو دیکھا۔ بالکل نہیں، یہ سب آپ کی بھول ہے، اس نے جلا دینے والی ایک نظر آہت پر ڈال کر کہا۔ محبت ہے مجھے آپ سے آبی، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یار میری بات تو سنو، مجھے ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر جانا پڑ گیا تھا ابھی، اس لیے میں گھر میں کسی کو بتا نہ سکا، اور وہاں سے واپس لوٹا تو آگے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں بھائی اور بھابھی کو بے ہی نہ سکا، پر میں کل ان سے ضرور بات کروں گا۔ وہ بہت خوش ہیں اور جلد ہی تمہارا ہاتھ مانگنے ضرور آئیں گے، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آبی کی آواز میں نمی تھی۔ آبی اتنے غصے میں تھی کہ وہ یہ پوچھ ہی نہ پائی کہ آخر وہ کام کیا کرتا ہے جو اسے اتنی ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے ہی دکھ میں ڈوبی تھی۔ آہت نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھاما تو آبی نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ دب کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی مگر آہت نے گرفت مضبوط کر لی۔ آپ کو اپنے نام کرنے کے لیے اس رشتے کی جڑنے کی ضرورت ہے آبی، آپ میری مجبوری بھی تو سمجھے، میں اپنی بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں، میں جو کہتا ہوں اس بات کو نبھاتا بھی ہوں۔ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ آبی سر جھکا کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے کافی دیر تک جواب نہ دیا تو آہت نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آبی، میں ایک فوجی جوان ہوں، جیسے آج ایمرجنسی کی صورت میں مجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا ویسے کل کو بھی جانا پڑ سکتا ہے، پھر کس کو پتا کہ میں لوٹ کر آتا ہوں کہ نہیں۔ شاید آپ ایک فوجی کے ساتھ اس طرح کی زندگی نہ گزار سکیں، مگر میں اپنے فرض کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو آبی نے جھٹ سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے محبت ہے آبی اور ہمیشہ رہے گی، پر شاید آپ مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ آخر آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گی جو آپ کو زیادہ وقت نہ دے سکے، جو کسی بھی وقت ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہ ہو۔ اس کی بات پر آبی کی آنکھ سے آنسو گرا تو آہت دکھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں آبی، اور خدا سے دعا ہے کہ آپ کو کوئی بہترین ہم سفر ملے، وہ سچے دل سے کہتا مسکرایا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی، اس کے دل میں درد پھیل رہا تھا۔ آبی اس شخص کو دیکھتی رہی، کوئی ذرا آبی کے دل کا حال بھی تو اسے بتاتا کہ اس نے اس شخص سے محبت کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پیارے شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اور اب اسے معلوم ہوا کہ وہ فوجی ہے۔ اس کی تو خواہش تھی کہ وہ ایک فوجی کی بیوی بنے، اور اللہ نے کیسے اس کی خواہش پوری کی تھی۔ وہ روتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی تو آہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ فوجی ہیں؟ آبی نے سوالی انداز میں پوچھا تو وہ بولا، ہاں، کوئی شک ہے کیا؟ آہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جو چمک رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے راستے سے ہٹ جانے کا سن کر آبی کتنی خوش ہو رہی ہے، اور یہی بات اس کے دل میں چبھی تھی۔ آپ بہت خوش ہیں؟ آہت نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔
نہ جانے کیوں آبی کی ہنسی اسے دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کر کے بولی، ہاں بہت زیادہ۔ ویسے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ فوجی ہیں؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ اب یہ تو کوئی راز کی بات تھوڑی تھی۔ نور، بھابھی، نازلی، سب کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ کیا آپ انجان تھی اس بات سے؟ ہاں بالکل، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور نازلی اور نور دونوں چڑیلوں نے مجھ سے یہ بات چھپا کر کی؟ آبی نے غصے سے کہا تو احد اس کی باتوں پر الجھا اور بولا، مگر اس میں چھپانے کی کیا بات تھی؟ اب وہ ابھی اسے کیا بتاتی کہ وہ پاک فوج کی کتنی دیوانی تھی۔ اسے اپنا فوجی چاہیے تھا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی بولے نا۔ احد نے اسے اصرار کیا تو وہ بولی، وہ دراصل احد بات یہ ہے کہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایک فوجی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کی شادی فوجی سے ہوتی ہے تو اسے ذرا سا بھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اسے ٹائم نہیں دے پائے گا یا کبھی بھی وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو ایک لڑکی کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک فوجی کی بیوی ہے۔ آبی کو بھی اس شخص پر اب فخر محسوس ہو رہا تھا۔ آبی نے اسے دیکھا اور پھر بولی، احد بات یہ ہے کہ میں اپنی پاک فوج کی بہت دیوانی ہوں اور میری یہی خواہش تھی کہ میری زندگی میں بھی ایک فوجی آئے جو میرا ہم سفر بنے، پر پھر جانے کیا ہوا کہ آپ میری زندگی میں آئے اور میری وہ خواہش کہیں پیچھے رہ گئی۔ مجھے آپ میں اپنا ہم سفر نظر آنے لگا اور میں چاہ کر بھی آپ کی محبت کو اپنے دل میں پروان چڑھنے سے روک نہ پائی۔ آپ فوجی ہیں یہ بات میں نہیں جانتی تھی، اور اچھا ہوا کہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اگر میں پہلے جان لیتی تو احد عالم سے محبت نہ کرتی بلکہ ایک فوجی سے محبت کرتی، اس کی پوسٹ سے محبت کرتی، کیونکہ فوج کی تو میں پہلے سے دیوانی ہوں۔ ان کی محبت تو بہت ہے میرے دل میں، پر یہ محبت اس سے الگ ہے جو محبت مجھے آپ سے ہوئی۔ اس لیے نور اور نازلی نے مجھ سے بات چھپائی رکھی تاکہ میں احد عالم سے محبت کروں، اس کی پوسٹ سے نہیں۔ پر اب جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ فوج سے ہیں تو میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ سر جھکائے خواب کی سی کیفیت میں کہہ رہی تھی اور احد حیرت و خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آبی کو احد سے محبت تھی، اس نے باتوں ہی باتوں میں اظہار کر دیا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ رکی تو احد فوراً بول پڑا، آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ محبت تو تھی، وہ جانتا بھی تھا، پر یہ بات اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی، اور اب جو بات اس کی زبان سے پھسلی تھی وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ پھر ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ پیچھے ہٹی۔ وہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا بالکل بھی۔ اچھا، ابھی بات سنو میری۔ ابھی وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب احد نے جلدی سے اس سے پکارا، کیا میں بھیج دوں نا اپنے بھائی اور بھابھی کو؟ ناراضگی تو نہیں اب نا؟ اس نے شوخی سے پوچھا تو ابھی نے گلابی چہرے کے ساتھ مسکرا کر گردن ہاں میں ہلائی اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے احد کا ایک جاندار کہا سنا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وہ مسکراہٹ دبا کر سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ گم ہو جاؤں، اپنی ذات کے کھنڈر کھودوں، اپنی آنکھ کے خواب ٹٹولوں، اپنے آپ سے سب کچھ بولوں، درد سنبھالوں، زخم کنگالوں۔ سوچ رہی ہوں کہ میں گم ہو جاؤں، یعنی کہ میں تم ہو جاؤں۔ رات کی سیاہ چادر بچھ چکی تھی۔ تابین نے بیگ گھسیٹ کر ایک طرف رکھا اور پھر آگے بڑھ کر امتل افندی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، معمول کے مطابق کسی پارٹی میں جا رہی تھی۔ تابین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کم آن تابین، وہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ انہوں نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو تابین خاموشی سے انہیں دیکھتے آگے بڑھی۔ موم، آپ سے بات کرنی ہے میں نے۔ ہاں تو کہو نا میری جان، کیا بات کرنی ہے؟ امتل افندی سب کام چھوڑ کر مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔ انہیں تابین سے بہت محبت تھی، اس لیے اس کے لیے اپنا ہر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ موم، آپ پہلے یہاں بیٹھیں بیڈ پر۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو تابین ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے ماما، اس نے محبت سے کہا تو امتل افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ انہوں نے تابین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں تو مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی محبت اور نرمی تھی۔ پھر تابین کچھ پل خاموش رہی، پھر انہیں سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کو اتنی ہی محبت نازلی سے بھی کرنی چاہیے تھی ماما، اس نے اچانک کہا تو امتل افندی کے چہرے پر نرمی کی جگہ سختی لے لی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تابین؟ اس لڑکی کا یہاں کیا ذکر؟ ماما، کبھی آپ کو اس پر رحم نہیں آیا؟
وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، کیا اسے کبھی ماں کی ممتا کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی؟ کیا اس کے دل ماں کی محبت کے لیے نہیں تڑپا ہوگا؟ تابین سوال پر سوال کر رہی تھی، جبکہ امتل افندی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو تابین، وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے مجھ سے بے انتہا نفرت ہے۔ امتل افندی کی آنکھیں جلنے لگی۔ جب تک وہ زندہ تھی تب تک آپ نے ان سے اپنی نفرت نبھائی ہے ماما، پر اب تو انہیں گئے ہوئے سالوں ہو چکے ہیں۔ وہ موت کی نیند سو چکی ہیں، اور ایک مرے ہوئے انسان سے کیسا انتقام ماما؟ آپ دیکھیں، جسے میں محبت میں مجبور ہوں، ویسے ہی آپ، بابا جان اور سنیرا بھی مجبور تھے۔ جو گزر گیا اسے بھول جائے ماما، وہ تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی، پر آپ اب تک خود کو جلا رہی ہیں۔ آپ ایک ایسے وجود سے نفرت کر رہی ہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ آپ خود کو، بابا جان کو اور نازلی کو بھی سزا دے رہی ہیں۔ مت کرے ایسا ماما، میں چاہتی ہوں کہ آپ سنبھل جائیں۔ میں آپ کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اپنی بیٹی کی بات مان لے اور ختم کر دیں اس انتقام اور نفرت کو۔ تابین کی آواز نم ہوئی تھی بات کرتے ہوئے۔ امتل افندی بت بنی بیٹھی تھی۔ اور مام، میں فرانس جا رہی ہوں، اور شاید اب کبھی لوٹ کر نہ آؤں۔ میں نے ہاشم کو پانے کی خواہش چھوڑ دی ہے، پر اگر اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اس کی محبت سے دل سے نوچ کر پھینک نہیں سکتی ماما، پر اسے دور جا کر کچھ حد تک دل کو سکون تو پہنچا سکتی ہوں۔ اس نے مدھم سی آواز میں کہہ کر امتل افندی کے ہاتھ چومے۔ میں بابا جان سے مل چکی ہوں، اور وہ اپنی بیٹی کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے بھی مجھے یہی امید ہے ماما۔ اور میں چلی جاؤں گی، پر آپ کی ایک بیٹی آپ کے پاس ہوگی۔ تمام نفرتوں کو دل سے نکال کر اسے سینے سے لگا لیجیے گا ماما، یقین کریں بہت سکون ملے گا آپ کو۔ نفرتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، اصل مزہ تو محبت میں ملتا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں ماما، اس لیے اب جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، اور امتل افندی نے خالی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ محبت کے معاملے میں ان کی طرح ان کی بیٹی بھی بد نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی محبت کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی، پر حسن افندی کا دل آج بھی زنیرہ کے نام پر دھڑکتا تھا۔ ان کی بیٹی نے بھی ایک شخص کے پیچھے خود کو بے مول کر دیا تھا، پر وہ اس کا ہو نہ سکا۔ دونوں میں فرق اتنا تھا کہ تابین جلدی سنبھل گئی۔ اس نے اپنی محبت کو بے انتہا نفرت میں بدل کر ساری زندگی خود کو اور دوسروں کو سزا نہیں دی، جبکہ وہ خود محبت کے نام پر نفرت کرتی ساری زندگی گزار گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی خلا میں گھورتی آنسو بہا رہی تھی۔ تابین جو باتیں کر کے گئی تھی، ایک ایک بات ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ گم سم سی بیٹھی رہ گئی اور اپنی بیٹی کو جانے سے روک بھی نہ سکی۔ تابین کو ایئرپورٹ چھوڑنے اسفن جا رہا تھا۔ تابین نے اسے منع کیا، پر اسے لینے آ چکا تھا۔ تابین اس کے ساتھ کار میں بیٹھی تو اسفن نے کار آگے بڑھا دی۔ اسفن کو شام میں ہی ہاشم کا میسج ملا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہاشم کو معلوم تھا کہ وہ تابین سے محبت کرتا ہے، اس کا دوست سب جان گیا تھا، اور ہاشم کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اسفن کو اس پر بے انتہا پیار آیا، اور تابین کی جانے کی خبر سن کر اس کے وجود میں تو درد ہی درد پھیل گیا تھا۔ اس نے تابین کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ اسے خود چھوڑنے جائے گا۔ تابین پہلے تو نہ مانی، پر پھر اس کے اصرار کرنے پر مان گئی۔ سارا رستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ اسفن کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تابین دکھ سے ہر چیز کو دیکھ کر رہی تھی کہ جانے پھر وہ کبھی اپنے ملک واپس آ بھی سکے گی یا نہیں۔ ان کی کار ایئرپورٹ کے سامنے رکی تو تابین ایک دم سوچوں سے چوکی تھی۔ پھر مسکرا کر اس نے اسفی کو دیکھا جو بت بنا بیٹھا تھا۔ ہیلو مسٹر، اٹھو، میرا بیگ تو نکال کر دو۔ تابین نے مسکرا کر کہا تو اسفن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دروازہ کھولنے لگی جب اسفن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت جاؤ تابین، پلیز، اس نے ایک دم کہہ دیا تو تابین نے جھٹ سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں اس طرح جاتے نہیں دیکھ سکتا، رک جاؤ، مت جاؤ یہاں سے، تمہارے بغیر سب کچھ سونا ہو جائے گا۔ اسفن یار، ملک تمہیں سمیٹ لے گا، بس ایک بار تم میرا ہاتھ تو تھام لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آخرکار محبت کا اقرار کر گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ تابین کے سامنے پھیلایا تو وہ بولی، میں خالی ہو چکی ہوں اسفی، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سب کچھ نہیں، نہ دل نہ روح۔ تم ایک اجڑے کھنڈر کو کب تک سجاؤ گے؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، اس لیے تم میرا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ یہ انتظار لا حاصل ہے، اور اس میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میری زندگی اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، ویران اور خالی، اور اسے کوئی آباد نہیں کر سکے گا۔ وہ دکھ سے بولی اور پھر اپنا ہاتھ اسفن کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ اسفن نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں تمہیں آباد کروں گا تابین،
میں تمہیں بے انتہا چاہوں گا اور بدلے میں تمہاری خوشی کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو تابی نے کچھ پل اس کی جذبے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسفن بھی باہر آیا اور تابین کا بیگ نکال کر اسے تھمایا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، وہ آہستہ سے کہہ کر پلٹی تو اسفی نے اسے پکارا۔ وہ رک کر اس کی طرف پلٹی۔ تم کبھی بھی واپس آ جاؤ، چاہے 1 ہفتے، 1 سال، 10 سال یا پھر ساری زندگی گزار کر لوٹو، میں یہیں اسی موڑ کر تمہارا انتظار کرتا ملوں گا تمہیں۔ تم مجھے ہمیشہ یہیں پاؤ گی، اپنے انتظار میں اور اپنی راہوں میں۔ وہ محبت سے پر لہجے میں بولا اور تابین کی آنکھوں میں دکھ لہرانے لگا۔ سامنے کھڑا یہ شخص اس کی طرح محبت کی راہ کا مسافر تھا، اور ان مسافروں کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ تابین چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ سکی، پر نم آنکھوں کے ساتھ آخری بار اسے دیکھ کر پلٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ اپنے پیچھے اسے اسفن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے اللہ حافظ کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ پھر ملیں گے، شاید یا شاید کبھی نہیں۔ وہ اندر داخل ہوگی اور اسفن بے شمار لوگوں کی بھیڑ میں بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا دل درد کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ چلی گئی تھی، پر اسفن کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا، اس کا چاہے وہ انتظار کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد تابین کا جہاز اڑ گیا اور اسفن مرے قدموں کے ساتھ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ لمحے اس کے لیے بڑے جان لیوا تھے۔ وہ کتنے پل وہاں بیٹھا رہا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ آج اس کے دل پر قیامت گزرنے والی تھی۔ نازلی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیلی تھی۔ ہاشم ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے ایک نظر نازلی کو دیکھ کر فون پر کہا۔ نازلی خاموشی سے آگے بڑھی، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ہاشم کی ٹیبلٹس نکال کر واپس ٹیبل تک لے آئی تھی۔ ساری چیزیں رکھ کر وہ خود سائڈ پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاشم ابھی بھی باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی اور اس کی باتوں سے نازلی کو معلوم ہو گیا تھا کہ دوسری طرف اسفن یار ہے۔ تم یہاں آؤ یا میں وہاں آتا ہوں بس۔ ہاشم کا انداز دو ٹوک تھا۔ نازلی نے پریشانی سے دیکھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ہاشم اتنا سنجیدہ ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس کی وجہ سے ہاشم جھنجھلا کر بولا، نہیں، میں نے کہا نا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات پر دوسری طرف سے کوئی جواب آیا اور پھر ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ چلو ٹھیک ہے، پر تم باہر مت رکنا، گھر جاؤ، میں کل تم سے ملتا ہوں، اوکے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نازلی ہاتھ مسل رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہو چکی ہے۔ ہاشم نے فون بند کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا۔ نازلی جو اس کی طلاق والی بات سن کر اس سے بات نہ کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر اب خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور فوراً پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاشم نظریں میز پر جمائے سوچوں میں گم تھا۔ نازلی کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مدھم سی آواز میں بتایا، تابین چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی آپی؟ نازلی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، فرانس۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا سوری کرنے کے لیے، پھر میں نے اسفن کو بتایا کہ وہ جا رہی ہے، اسے روک لے، پر وہ اسفی کے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بتا رہا تھا اور نازلی شوق کی کسی کیفیت میں اس کی بات سن رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسفی بھائی آپی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جانتا ہوں میں۔ آپ ہی کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا نا؟ نازلی نے سر جھکا کر خود کلامی کی۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ اسفن اس وقت کس حال میں ہوگا۔ کسی محبت کرنے والے کو کھو دینا کتنا جان لیوا ہوتا ہے، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے بھی تو ہاشم کو کھو ہی دیا تھا، پر اللہ نے اسے نازلی کے پاس واپس لوٹا دیا، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو نازلی کی ہستی بھی فنا ہو جاتی۔ ہاشم خاموشی سے نازلی کی پریشان صورت دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نازلی چاہتی ہے کہ اسفن اور تابین ایک ہو جائے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، پر نہ جانے ایسا ممکن ہوگا کہ نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں خوش رہیں تاکہ اس کے دل کو بھی مکمل سکون مل جائے کہ تابین اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاشم نرمی سے بولا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نازلی نے مدھم سی آواز میں انشاءاللہ کہا۔ پھر کچھ پل وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ نازلی نے گہری سانس بھر کر میز سے ٹیبلٹس اٹھائی اور ایک ٹیبلٹ نکال کر ہاشم کی طرف بڑھائی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر دودھ کا گلاس اٹھایا۔ جب وہ ساری دوائیاں لے چکا تو نازلی اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی تو ہاشم نے صوفے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ویسے مسز تم اتنی خاموش کیوں ہو؟
نہیں ایسا تو کچھ نہیں. اچھا تو تم نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی نا؟ ہاشم سیدھا پوائنٹ پر آیا تو نازلی ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی. ہاں سن لی تھی. اچھا تو اس کا مطلب تم بہت ناراض ہو ہم سے؟ ہاشم نے دور بیٹھے اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکا گئی تھی. نہیں تو آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہی کیا ہوگا. اس کے لہجے سے ناراضگی صاف چھلک رہی تھی. ہاشم اسے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر آہستہ سے چلتا اس کی طرف آیا. بیڈ پر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا پر وہ ناراض سی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی. پتہ ہے میں تمہیں ہر الزام سے بری کروانا چاہتا تھا نازلی. میرے لیے یہ آسان نہیں تھا فیصلہ کرنا. میں نے خود کو مار کر یہ فیصلہ کیا تھا. اس کے لہجے میں بہت دکھ تھا. ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ کا فیصلہ صحیح تھا. اگر بابا نہ مانتے تو اب تک آپ مجھے طلاق دے چکے ہوتے. وہ طنزیہ سا مسکرا کر بولی اور نظریں پھیر کر ہاشم کو اس نے اب بھی نہیں دیکھا تھا. نہیں، اگر میں طلاق دے چکا ہوتا تو شاید اب تک میں مر چکا ہوتا. وہ سنجیدگی سے بولا تھا. نازلین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا. اس کی بات پر نیلی آنکھوں میں بے چینی اور دکھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، پر اس نے لبوں کو بند ہی کر رکھا تھا. کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے لب کھولے. آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ہاں. اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری خوشی کے لیے. کیا مطلب ہے آپ کا میری خوشی کے لیے؟ ہاں، تمہارے اپنوں کا ساتھ نازلی. ہاشم نے آہستہ آواز میں جواب دیا. تو وہ بولی، میرے اپنوں میں تو آپ بھی آتے ہیں نا ہاشم، پھر آپ نے کیسے؟ نازلی کے لب ہلے تھے پر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی تھی. وہ اسے یہ کہہ نہ پائی کہ تم بھی تو میرے اپنے ہو، میرے لیے ضروری ہو تم. جیسے باقی سب کا ہونا ضروری ہے ویسے بھی تمہارا ہونا بھی میرے لیے ضروری ہے. آپ نے پہلے بھی سارے فیصلے خود کیے تھے ہاشم، اور اب بھی آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہ پوچھا اور فیصلہ سنا دیا. کیا میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں؟ کیا میں کوئی بے جان گڑیا ہوں جس کے جذبات نہیں، جسے آپ ہمیشہ اپنے فیصلے کے مطابق موڑ لیں؟ کیا مجھ سے پوچھنا، میرا فیصلہ جاننا، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ دکھ سے نازلی کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی. اس کی باتوں اور اس کے آنسو سے ہاشم کے دل پر وزن بڑھتا گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا. میرا خدا گواہ ہے نازلی کہ میں صرف اور صرف تمہاری خوشی چاہتا تھا. میں نے یہ فیصلہ لیتے وقت اپنے بارے میں، اپنے دل، اپنی خوشی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا. میں بس تمہیں سرخرو کرنا چاہتا تھا. میں تمہاری خوشی چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو مار کر تمہارے بابا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا. وہ لمحے یاد کر کے ہاشم کی سیاہ آنکھیں بھی درد سے بھر گئی تھی. جبکہ نازلی گم سم سی ہو کر اسے دیکھنے لگی. آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر بہنے لگے جسے ہاشم نے نرمی سے صاف کیا. تم میرا سب کچھ ہو. تم سے جدا ہونے کی سوچ ہی تو میری روح کو فنا کرنے لگتی ہے. میں تو مر ہی جاتا نازلی اگر تم مجھ سے جدا ہو جاتی. تمہارے بغیر زندگی کا تصور بہت مشکل ہے. تم سے تو میری سانسوں کی ڈور بندی ہے. جب تم دور ہونے لگتی ہو تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور اگر کبھی تم مجھ سے دور ہوئی تو یہ ڈور ٹوٹ جائے گی، اور اگر یہ ڈور ٹوٹی تو ہاشم کی سانسیں بھی بند ہو جائیں گی نازلی. وہ جادوئی لہجے میں بولتا کوئی جادوگر لگ رہا تھا. نازلی اس پیارے شخص کو دیکھنے لگی. وہ اتنا اچھا، اتنا پیارا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا لے. بھلا اس جیسے انمول لوگ کہاں ملتے ہیں اس دنیا میں. میں نے آج تک صرف تمہیں چاہا نازلی، بے انتہا چاہا، اور آگے بھی صرف تمہیں ہی چاہتا رہوں گا. تمام عمر، سانسوں کے چلتے رہنے تک بس تم ہی ہوگی اور دوسرا کوئی نہیں. ہاشم نے دھیمے سے لہجے میں کہہ کر اس کے چہرے کو قربان ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. نازلی کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. اس کے محبت بھرے لمس نے ایک پل میں نازلی کے وجود کو مہکا دیا تھا. وہ ہواؤں میں اڑنے لگی. اس کی ہر طرف محبت ہی محبت پھیل گئی تھی. ہاشم نے پیچھے ہو کر اس کا گلابی چہرہ دیکھا. اب بتاؤ، کیا اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے دلکش لہجے میں پوچھا. اب اتنی محبت پر کون کافر ناراض رہ سکتا تھا؟ نازلی پر تو اس نے جیسے کوئی جادو کر دیا تھا. بھلا اب کیا وہ ناراض رہ سکتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بولو بھی مسز، یا ایسے دیکھ کر اپنے ہینڈسم شوہر کو نظر لگاؤ گی تم؟ ہاشم مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا. تو نازلی دھیمے سے بولی، نہیں.
تبھی ہاشم نے ہنس کر اس کا گال نرمی سے کھینچا اور پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات تو بتاؤ، اس نے اپنا لہجہ پر اسرار بنایا تو ناظرین نے جلدی سے پوچھا، کیا بات؟ یہی کہ چاہنے لگی ہونا تم مجھے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو نازلی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ وہ تو دیوانگی کی حد تک اسے چاہنے لگی تھی؟ نہیں تو۔ نازلی کا لہجہ سنجیدہ تھا پر آنکھوں میں شوق سی چمک ابری تھی۔ کیا سچ میں نہیں؟ ہاشم نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نازلی کے جواب میں اتنا کھویا کہ نیلی آنکھوں میں چمکتی شوخی دیکھ نہ سکا۔ نازلی نے اس کی اتری صورت دیکھی تو لبوں پر آتی مسکراہٹ دبائی اور بولی، بالکل بھی نہیں۔ اب اس کے لہجے میں مسکراہٹ اتری اور ہاشم نے گھور کر اس کے گلابی چہرے کو دیکھا۔ مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟ ہاشم نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی تو وہ بولی، نہیں تو، میں تو تنگ نہیں کری۔ نازلی کا انداز شرارت سے بھرا تھا۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے سامنے بیٹھے اس پیارے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ لو مان لیا ہم پیار تو کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ اظہار سے ڈرتے ہیں۔ تصویر بنی اپنی دیکھو ان آنکھوں میں، ہے انداز الگ لیکن اقرار تو کرتے ہیں۔ ہاشم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک دم اس کے قریب ہوا تو نازلی جھٹ سے پیچھے ہوئی پر ہاشم نے اسے کندھوں سے تھام کر روک لیا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، آپ کو محبت تو ہے ہاشم خان سے، بس اب اظہار چاہیے مجھے جلد سے جلد مسز ہاشم، اور آپ کو اظہار کرنا ہی پڑے گا، سمجھ گئی نا آپ؟ مسکراتی آواز میں کہہ کر اس نے دلکشی سے نازلی کے گال کو چھوٹی لٹ کو پھونک مار کر اڑایا تھا۔ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی بات سے نازلی کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو زور سے بینچا تو ہاشم نے ایک دم پیچھے ہو کر ہنستے اسے دیکھا۔ بس اتنی ہی تھی؟ ادھر ہم آپ کے قریب ہوئے اور ادھر آپ کے ہوش گم؟ وہ شریر لہجے میں بولا تو نازلی شرم سے سر جھکا گئی۔ اب بتاؤ، دوبارہ تنگ کرو گے مجھے؟ آپ زیادہ چلاک مت بنے۔ نازلی نے تب کر سر اٹھایا تو ہاشم کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دے کر اس نے اس کے سینے پر پنچ مارا۔ ہائے، میں تو گیا کام سے۔ ہاشم نے ڈرامائی انداز میں دل تھام لیا تو نازلی کو اس کے زخم کا خیال آیا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ زخمی ہیں۔ اس نے پریشان کن انداز میں ہاشم کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ تم میری جان لے کر ہی مانو گی کیا؟ وہ افسوس سے بولا تو اس کی آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ نہیں، اللہ نہ کرے آپ ایسا مجھے سمجھتے ہیں کیا؟ ویسے سمجھتے تو ہم بہت کچھ ہیں مسز، پر آپ کچھ نہیں سمجھتی۔ جانتی ہیں آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ ہماری زندگی، محبت، سکون اور جینے کی وجہ ہیں۔ وہ اور بھی بولنے لگا تھا جب نازلی اس کے ڈرامائی انداز کو سمجھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم، آپ بھی نا؟ ہاں میں بھی نا، بہت اچھا ہوں نا؟ ہاشم نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر کہا تو نازلی کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہاں بہت۔ وہ یہ کہہ کر ایک دم مسکرائی تھی۔ پھر ہاشم نے اپنا ہاتھ نازلی کی طرف بڑھایا جس پر بنا سوچے سمجھے نازلی نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا تھا۔ تو پھر مسز آج سے ہماری دوستی ہوگی نا، پکی والی؟ اس نے نازلی سے پوچھا تو نازلی نے مسکرا کر کہا، جی ہاں ہو گئی ہے۔ چلو پھر اب دوستی ہو چکی ہے تو گپیں لگاتے ہیں۔ تو اپنے بچپن کی اچھی اچھی یادیں مجھ سے شیئر کرو نا، مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں بتاؤ۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ نازلی کی بچپن کی یادوں میں بہت سی تلخ یادیں بھی تھیں پر نازلی اب کسی تلخی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے مسکرا کر اسے وہ تمام باتیں بتانے لگی جو اس کی خوشی کا باعث تھی۔ اپنے ماما بابا جان کی باتیں، تابین کے ساتھ گزرے محبت بھرے لمحوں کی باتیں، اور ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں روشنی ہی روشنی پھیل رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بہار دکھا رہی تھی اور وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ ہاشم کو ڈر لگا کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس کے دل ہی دل میں اس کی خوشی کی دعا کرتا وہ اس کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور نازلی تو بس مگن سے ہو کر بولتی ہی جا رہی تھی۔ سارے گھر میں مکمل خاموشی کا عالم تھا اور وہ دیوانی لان میں کرسی پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اسے پچھلی تمام باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس کی آنسو تیزی سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے اس نے پل پل اس ظالم شخص کو چاہا تھا جسے اس کی قدر ہی نہ تھی۔
ہمیشہ اس کے تلخی بھرے لہجے پر، اس کے ٹھکرا دینے پر وہ خود کو کہتی تھی کہ وہ واپس لوٹ کر اس کی طرف نہیں جائے گی، پر پھر اس کا دل جب بھی اس ظالم کو دیکھتا تو اس کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ وہ اپنے دل کو اس کی طرف جانے سے روک نہیں پاتی تھی۔ دل تو اس کا غلام تھا، جہاں وہ شخص نظر آتا اس کے سامنے جھک جاتا۔ ایک عرصہ ہوا وہ یہ سب برداشت کرتی آ رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو وہ شخص اس کی قدر کرے گا، کبھی تو اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، پر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر بار وہ اس کی طرف جاتی تھی، اس سے بات کرتی، اس کی ناراضگی کو برداشت کرتی، اور اب وہ اس سے ایک بار ناراض ہوئی تھی اور وہ اسے منا ہی نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ وہ اس کی طرف بڑھی تھی، تو کیا ایک بار وہ اس کی طرف بڑھ نہیں سکتا تھا؟ آج سے پہلے اسے مناتی آئی تھی، کیا وہ ایک بار بھی اسے منانے نہیں آ سکتا تھا؟ یہی باتیں وہ سوچنے لگی۔ وہ آج بہت خاموش تھی، اور خاموش تو وہ بھی تھا۔ اگر وہ پہلے بھی اس کی طرف نہ بڑھتی، اس کی راہ میں نہ آتی، تو وہ کب کا اسے بھول بھی گیا ہوتا کہ دنیا میں کوئی ماہنور لڑکی نام کی لڑکی بھی ہے جو اس کی دیوانی ہے، جو اس کی محبت کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اگر وہ خود اس کی طرف نہ بڑھتا تو ان کا یہ رشتہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ ایک لمبا عرصہ ماہنور نے یہ سب برداشت کیا تھا، پر آخر کب تک وہ برداشت کرتی؟ اس کا بھی تو دل ہے نا، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگ بھاگ کر اب تھکنے لگی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کبھی تو ایسا ہو کہ وہ شخص خود چل کر اس کی طرف آئے، اسے منائے، اس سے محبت کرے، اسے خوش رکھے۔ کیا وہ کبھی ایسا کرے گا، یا وہ یہ حسرت دل میں لے ہی مر جائے گی؟ ماہنور کو اپنی بے بسی اور بے چارگی پر خوب سارا رونا آ رہا تھا۔ وہ آواز کا گلا گھونٹ کر خاموشی سے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار بھی خاموش سے کرسی کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا کتنے ہی پل اس کی پشت کو دیکھتا رہا، اور پھر آگے بڑھ کر کرسی اس کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ ماہنور اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے شہریار کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہاں اکیلی بیٹھی آنسو کیوں بہا رہی ہو تم؟ شہریار کی بھاری آواز پر ماہنور کی دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو شہریار کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ جھٹ سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ اس شخص سے ہی تو اس کے تمام شکوے گلے تھے، وہی تو تھا کہ اس کے دکھ کی وجہ۔ اس نے اسے آنسو دیے تھے، ہر دکھ اسی کا دیا ہوا تھا، اور اب وہ انجان بن کر پوچھ رہا تھا کہ میں رو کیوں رہی ہوں؟ ایسے حالات میں اب ایک انسان روئے نہیں تو کیا خوشی سے ناچتا پھرے؟ اس کی بات پر وہ تلخ لہجے میں بولی، ہاں تو کیا دنیا کو دکھا کر رو، اپنا تماشا بناؤں میں؟ تم ایسا کرو ماہنور کہ تم رو ہی مت، کیونکہ تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں تو آپ کو کسی حال میں بھی اچھی نہیں لگتی، نہ ہنستی نہ روتی۔ وہ کرب سے مسکرا کر بولی تو شہریار نے کہا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ماں۔ وہ سانسی بہاتی لڑکی کو دیکھ کر دل کی بات کر رہا تھا، مگر وہ کوئی بات سننے سے انکاری تھی۔ تبھی وہ بولی، مہربانی کریں یہ احسان مجھ پر مت کرے، میں بھکاری نہیں ہوں کہ آپ میری جھولی میں یہ مصنوعی باتیں ڈالیں شہریار۔ اس نے غصے سے شہریار کو دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب میں تمہیں اپنا دل کیسے دکھاؤں ماہنور کہ تم مان جاؤ کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ ہاں، میں آپ کے لیے پاؤں کی دھول سے زیادہ کیا ہوں، جسے آپ کی مرضی ہوتی ہے جب اڑا لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ پھر سے آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ ماہنور کے لہجے میں عذیت تھی۔ بھلا کوئی اپنی ذات کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں نا، پر وہ کر رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے سامنے جو شاید اس کی بے بسی پر بعد میں ہنسے گا کہ وہ کتنی پاگل لڑکی ہے۔ ایسا نہیں ہے ماں، تم کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میرے بارے میں اس حد تک سوچ رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ بولی، یہی تو سچائی ہے شہریار، اس سچائی کو میں نے کئی سال برداشت کیا، پر آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ کرنے والا بھول جاتا ہے، پر جو برداشت کرتا ہے نا، اسے ایک ایک لمحہ یاد ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں وہ تلخ باتیں، وہ یادیں بس جاتی ہیں۔ اس نے شہریار کا ہاتھ جھٹک کر اپنے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام ہی لے رہے تھے۔ میں ایک ایک لمحے کی بھرپائی کروں گا ماں، میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گا، تم سے اتنا ہی بے انتہا محبت کروں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، نہیں، اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے سے شہریار کا ہاتھ جھٹکا تو شہریار نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اب تم کیسے مانو گی ماہنور؟ ہاں، اس نے ماہنور کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے منانے کی اتنی بے چینی تبھی ٹھیک نہیں لگتی آپ کی شہریار خان؟ وہ طنزیہ ہنس کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔
ماں اپنی حد میں رہو تم. کتنی مشکل ہوتی ہے نا ایک ایسے شخص کو منانا جس سے آپ کو واقعی بڑی نفرت ہو. آپ تو واقعی یہ بہت بڑا امتحان ہے آپ کے لیے. وہ افسوس سے گردن ہلانے لگی. تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ شہریار نے جلدی سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے آپ ہی نے بتایا. آپ کے لہجے نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ماہنور سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اس کی توہین کی ہے. ہر لمحہ اپنے ماہنور کو ٹھکرایا ہے، اس کی محبت کی بے عزتی کی ہے. بولتے بولتے ماہنور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو وہ فوراً بولا، ایسا نہیں ہے ماں، تم میرے دل کے بہت قریب ہو. اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے آنسو صاف کیے. جھوٹ مت بولے، میں سب جانتی ہوں. وہ جھٹکے سے اٹھ کر آگے بڑھی تو شہریار تیزی سے اس کے پیچھے گیا. وہ لمبے لمبے قدم بھرتا اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، تم آخر چاہتی کیا ہوں، بتا دو مجھے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں. وہ غصے سے بولی تو شہریار نے کہا، تمہاری راہوں سے تمہیں ہٹ نہیں سکتا کیونکہ تم ہی میری منزل ہو. جہاں بھی جاؤں لوٹ کر تم ہی تک آتا ہوں میں. وہ محبت سے بول رہا تھا اور ماہنور کو اس کی باتوں پر حیرت ہوئی تو وہ بولی، یہ کون سی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں آپ؟ کہاں سے یہ ڈائلاگ سیکھ لیا آپ نے؟ اس کی بات پر شہریار کو غصہ آیا تھا. کیا میرے دل کی باتیں تمہیں کوئی ڈائلاگز لگتی ہیں؟ ہاں بالکل، ڈائلاگ، جھوٹ، ناٹک ہے سب کچھ. ماہنور نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور پلیز میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی بند کریں. میں سب کچھ. وہ کچھ اور بھی بولنا چاہتی تھی جب شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا. بس بہت بول چکی ہو تم، آرام دو اب اپنی زبان کو. اس نے گھور کر ماہنور کی آنکھوں میں دیکھا. اور یہ کیا تم نے کب سے ناٹک، ڈرامہ اور جھوٹ کی گردان لگائی ہوئی؟ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں ڈیمٹ، آج سے نہیں بلکہ کئی سال سے، تب سے جب سے تم بھی محبت سے واقف تک نہ تھی. میری محبت پر سوال مت اٹھاؤ. مانا کہ کبھی اظہار نہیں کیا، پر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں. میری محبت میں اتنی ہی سچائی اور دیوانگی ہے جتنی تمہاری محبت میں. وہ حیرت سے پہلی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا. ماہنور کے حواس گم ہوئے. وہ اس سے محبت کرتا تھا، آج سے یا کل سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے. کیا یہ سچ تھا؟ ماہنور کو تو یقین نہیں آ رہا تھا. کب سے نرمی سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، پر تم ہو کہ آرام سے بات سننے پر راضی نہیں. اب خبردار جو تم نے میری محبت پر سوال اٹھایا تو. اگر سوال اٹھاؤ گی تو شہریار کو پھر کبھی اپنے سامنے نہیں پاؤ گی. میں بہت دور چلا جاؤں گا تم سے، سمجھی؟ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. اس نے کچھ پل ماہنور کی نم آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا. اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس کرسی تک لایا. اسے بٹھا کر خود بھی کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھا اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. وہ آنسو بہانے میں مصروف ہو چکی تھی. اب کیوں رو رہی ہو؟ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ نے دھمکی دی ہے مجھے. محبت کا اظہار کوئی اس طرح بھی کرتا ہے بھلا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسا تو نہیں ہوتا؟ ہاں تو میں کب سے تمہیں نرمی سے سمجھا رہا ہوں پر تم سمجھتی نہیں. تمہیں شاید یہی ایسے ہی انداز سمجھ آتے ہیں. تو آپ نے بھی تو ہمیشہ اسی انداز میں بات کی ہے مجھ سے، پھر کوئی اور انداز مجھے کیسے سمجھ آئے گا آپ کا؟ وہ تب کر اسے دیکھ کر بولی تھی. اچھا چلو آج میری ساری شکایتیں لگاؤ مجھ سے، میں سب کچھ سن رہا ہوں. وہ یہ کہہ کر آگے ہو کر بیٹھا تو ماہنور نے کہا، نہیں جانے دیں، ساری زندگی گزر جائے گی، اتنی شکایتیں ہیں آپ کی. واہ، اتنا معصوم میں ہوں اور مجھ سے میری اتنی شکایتیں ہیں تمہیں؟ شہریار نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا. آپ وہ بات کریں شہریار جو ماننے کے لائق ہو. معصوم اور آپ؟ یہ سن کر کہیں میں مر ہی نہ جاؤں. اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا. اس نے ماہنور کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے اور بولا، اچھا چلو، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ. میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور سوری بھی کر رہا ہوں. میری طرح معاف کرنے میں وقت مت لگاؤ اور معاف کر دو اپنے اس پیارے سے شوہر کو. وہ سنجیدگی سے بولا، آخر میں شرارت سے بولا تھا. ماہنور اسے دیکھتی رہی. وہ آج خود چل کر اس تک آیا تھا. اس سے محبت کر کے اس سے معافی مانگ رہا تھا. پھر وہ تو اس کی دیوانی تھی، وہ کیوں کر اسے معاف نہ کرتی؟ ٹھیک ہے، معاف کر دیا میں نے آپ کو. کیا واقعی؟ ہاں کر دیا ہے. وہ مسکرا کر بولی. اس کا دل بالکل ہلکا پھلکا ہو کر مہکنے لگا تھا. شہریار نے اسے دیکھا اور پھر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تو ماہنور تو کام کر رہی
محبت کی پہلی مہر لگی تھی اس کے ہاتھ پر. محبت بھرا پہلا لمحہ ان کے بیچ ٹھہرا تھا. ماہنور کی نظریں جھک گئی تو وہ بولا، اب کوئی دکھ تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. ہمیشہ تمہیں خوش رہوں گا اور ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا. وہ محبت سے پر لہجے میں کہتا اسے سکتے میں ڈال رہا تھا اور وہ تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھی. کیا سچ میں؟ ماہنور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، ہاں، اب ہمارے بیچ کوئی بھی غلط فہمی نہیں آئے گی. ہم ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. شہریار کا لہجہ مضبوط تھا. ویسے شہریار، محبت کا اظہار ایسے تو نہیں کرتے؟ ماہنور نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تو شہریار ایک دم کہکا لگا کر ہنسا. ہاں تو پھر تم بتاؤ کیسے اظہار کروں؟ محبت کا اظہار بغیر دھمکی، نرمی سے اور محبت سے ہوتا ہے. وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر بولی، ٹھیک ہے. شہریار نے سر ہلایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی لٹ کو آہستہ سے کھینچا. ماہنور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ جانے اب کیسے اظہار کرے گا. تبھی وہ بولا، تو سنو ماہنور شہریار خان، یہ بندہ تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، اتنا زیادہ کہ تمہارے قریب اگر کسی کو دیکھ لوں تو جل جاتا ہوں. تمہیں صرف اور صرف اپنی دیکھنا چاہتا ہوں. تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں دکھ دے کر کبھی چین میں نہیں رہا. تمہاری ہر تکلیف پر میرا دل درد سے پھٹنے لگتا تھا، پر شاید میں اب اذیت پسند ہو چکا ہوں. تمہیں تکلیف دینا اور پھر خود بھی اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس سب کا میں عادی ہو چکا ہوں. اس نے ماہنور کی نم اور خوشی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولا، مگر آج سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب ہم دونوں خوش رہیں گے، ایک دوسرے کی محبت کے سائے میں باقی کی ساری زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تم اور میں. وہ اسے اپنی باتوں کے جادو کے حصار میں باندھ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ جکڑتی چلی جا رہی تھی. دور آسمان پر روشن چاند کی چاندنی میں بیٹھے وہ آج برسوں بعد محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے محبت کی باتیں کر رہے تھے، جو ان کے آس پاس ایک عرصے سے موجود تھی پر ظاہر آج ہوئی تھی اور دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ باندھ گئی تھی.